شریف موجود ہیں۔ ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ سر تشریف لے آئیں، سیکٹری انڈسٹری صاحب بھی اسٹیج پہ آ جائیں۔ اور تو یہ ٹیم تھی۔ اب میں وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک ٹیسٹیمونیل سائننگ کی ایک چھوٹی سی ہم نے تقریب رکھی ہے، جس میں آپ اپنے کمنٹس لکھیں گے وزیر اعظم صاحب اور سائن کریں گے، اور اس کو بعد میں انگریو کر کے فاؤنڈیشن سٹون کے ساتھ لگایا جائے گا، اور یہ دلیل رہے گی اس چیز کی کہ حکومت پاکستان، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کی مسلسل سپورٹ اور انڈورسمنٹ اس پروجیکٹ کے ساتھ ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کی ترقی میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے گی۔ یہ جو سگنیچر وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، اسے انگریو کر کے فاؤنڈیشن سٹون کے ساتھ لگایا جائے گا، اور یہ دلیل رہے گی اس بات کی، یہ دستخط رہے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے قوم سے ایک وعدہ کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ترقی کا ایک نیا باب لے کے آئے گا۔ سی پیک اتھارٹی کے انڈر، سی پیک پروگرام کے انڈر اسلام آباد میں یہ ماڈل اسپیشل اکنامک زون کے سنگ بنیاد رکھنے کی افتتاحی تقریب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب محمد شہباز شریف صاحب اسے پریزائڈ کر رہے ہیں، اور اپنی ان ویورنگ سپورٹ، اپنی مکمل انڈورسمنٹ، اپنی مکمل حمایت اس پروجیکٹ کو دے رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دستخط ہے جو وہ آج اس ٹیسٹیمونیل پہ کر رہے ہیں۔ اس کو انگریو کر کے اس فاؤنڈیشن سٹون کے ساتھ لگایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم نے ماڈل مستقبل میں اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم نے ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب احسن اقبال صاحب، پلاننگ منسٹر جناب مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب، منسٹر فار انڈسٹریز جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، پارلیمنٹیرینس جناب اسد گیلانی صاحب، سیکرٹری بی او آئی مومن آغا صاحب، سیکرٹری انڈسٹریز، اٹارنی جنرل آف پاکستان، گورنمنٹ آفیشلز، کاروباری حضرات، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج یہ اسلام آباد ماڈل اسپیشل زون کے اس فاؤنڈیشن لیئنگ سیریمنی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا منصوبہ جو کئی سال پہلے یہاں پر معرض وجود میں آ جانا چاہیے تھا، اس کو کم سے کم 5 سال کی تاخیر سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، پورے پاکستان میں سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زونز کا اجرا ہونا تھا، جس طرح ابھی چند دن پہلے دھابی جی میں کراچی میں ہوا۔ یہ کئی سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ رشاکائی جو کہ کے پی میں مکمل ہوا چاہتا ہے، انتہائی سست رفتاری سے اس کو مکمل کیا گیا۔
اور پنجاب میں ڈیزائن تقریباً علاقے اعماق کر لیے گئے بلوچستان میں، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں یا تو نواز شریف کی جو کاوش تھی سی پیک کے تحت جو ایک منصوبوں کا آغاز کیا گیا جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 30 ارب ڈالر کی تقریباً 2015 سے لے کے 18 تک 19 تک سرمایہ کاری کی گئی، بجلی کے منصوبے، اورنج لائن، سڑکوں کا جال، آبی منصوبے، ہائیڈل پاور پروجیکٹ، کوئلے سے چلنے والے بجلی کے منصوبے۔ اس کے بعد سی پیک نہ صرف اس کو جامد کر دیا گیا بلکہ چین کی اس کمال مہربانی پاکستان کے ساتھ جو اس کا ایک تعلق ہے اس کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ تعلقات میں ایک بہت بڑا تعطل پیدا ہو گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، تعلقات کو بگاڑنے میں ایک کانشس ایک ایفرٹ کی گئی۔ یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر سی پیک کے تحت لگنے والے اسپیشل اکنامک زونز تعطل کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ جس طرح یہاں پہ جو ہمارے وزیر جواں سال صنعت کاری کے وزیر جو ہیں وہ بتا رہے تھے آپ کو کہ تھائی لینڈ میں انہوں نے کیا ان کو بتایا، چائنا کی جو لیبر ہے اب وہ بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ چائنا کی جو انڈسٹریل جو ان کی جو پروگرس ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اب ہائی ٹیک کی طرف چلے گئے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو انہوں نے آہستہ آہستہ خیر بات کہنا شروع کر دیا، اور یہ ایک زرعی موقع تھا پاکستان کے لیے کہ ہم چینی ٹیکسٹائل کی ٹیکنالوجی، ان کی ایکسپرٹیز اور جوائنٹ وینچرز یہاں پر پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچرز یہاں پر لگاتے اور چینی ٹیکنالوجی اور چینی اچھی کوالٹی کی سیکنڈ ہینڈ مشینری یہاں پر لے آتے، اور اس طرح پاکستان جوائنٹ وینچرز کے ذریعے باہر ٹیکسٹائل کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا، جس سے ہماری ایکسپورٹ میں نہ صرف خاطر خواہ اضافہ ہوتا بلکہ ہماری پروڈکشن، امپلائمنٹ اور یہ تمام ہمارے جو ریونیوز یہ جنریٹ ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ساری ایفرٹ کو خیر بات کہہ دیا گیا اور پوری توانائی اور فوکس وہ گالی گلوچ اور چور ڈاکو پہ وہ مرکوز ہو گیا۔ تو آج پچھلے 1 سال بعد جو 14-15 مہینے ہمارے جو گزرے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں گزرے۔ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو تباہ کن جو سیلاب آئے پچھلے سال اس نے پورے ملک میں تباہی مچا دی۔ ابھی چند دن پہلے ہم زراعت کے سمپوزیم میں تھے تو وہاں پر سندھ کے جو ہمارے کسان انہوں نے کہا کہ ہماری کھجور کی فصل مکمل تباہ ہو گئی، اور اس طرح اور بھی وہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین پر وہاں پر پانی سمندر کی طرح وہاں پر چل رہا تھا۔ یہی حال بلوچستان کا تھا، کم و بیش یہی حال کے پی میں تھا، کچھ جنوبی پنجاب میں۔ تو اس آفت کو نپٹنے کے لیے ہمیں دن رات لگانا پڑا، اور
100 अरब रुपए वफाक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए और NDMA के ज़रिए चारों सूबों में हमने रकूम तकसीम की। सूबों ने अपने वसाइल से अरबों रुपए खर्च किए। बाहर से बड़ी इमदाद आई दोस्त ममालिक से और दूसरे ममालिक से। फिर महंगाई का एक तूफ़ान था वहाँ पे यूक्रेन में। जंग होने की बिना पर दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। उस साल बदकिस्मती से गंदम की पैदावार बहुत कम हुई थी। हमें लाखों टन गंदम इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़े, जो कि हमारे पास नहीं थे। लेकिन ग़िज़ा के ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तेल इंपोर्ट करने के लिए महंगा 27 अरब डॉलर इसके ऊपर खर्च हो गए। और कसाद बाजारी के अलावा जो दुनिया में एक रुझान था एक इन्फ्लेशन का, वो हर जगह उसने तबाही मचाई थी। और जो तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान को तो एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला था और IMF हमारे सर पे सवार था। उसकी तफसील में जाए बगैर फिर IMF से हमें नेगोशिएट करना पड़ा। और अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि पूरी हुकूमत की मुश्तरका काविशों से, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना साहब की उनकी टीम की काविशों से और मिनिस्टर इकनॉमिक अफेयर्स, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और इन तमाम की काविशों से हम फिर IMF से हमने मुआहदा किया। और ये एक बुनियाद बन गई है कि न सिर्फ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब ख़त्म हो चुका, बल्कि अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको हम रिफॉर्म करें। उसमें जो एक वसीदा स्ट्रक्चर है उसके अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ और इस तरह सनत व हिरफत, कारोबार और ज़राअत को हम तरक्की दें। उसके लिए हमने बाकायदा एक जो मनसूबाबंदी की है वो बड़ी अहम है। वो आज के इस मनसूबे के हवाले से इंतहाई अहम है कि SIFC जिसको मैं उर्फ़ आम में कहता हूँ कि माशी इकॉनमी को उसको रिकवर करने के लिए, जो कि बहुत पीछे चली गई है बाकी ममालिक के मुकाबले में। उसमें ज़राअत सरफ़हरिस्त है, मादनियात हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। अब उसको तरक्की देने के लिए हमें IMF के साथ ये मुआहदा करना पड़ना था। उसके बगैर डॉलर का होता, रुपया कहाँ होता। वो एक ऐसी दास्तान है कि वो अगर आप अपने जहन में लाएं तो खौफ आता है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान से अब निकल गया है। अब हमें मिलकर जो अगली हुकूमत आएगी, इलेक्शन के नतीजे में जो भी आएगी, उनको इन खतूत पर दिन रात काम करना पड़ेगा। बिजली किस तरह सस्ती देनी है, ये कोई आसान काम नहीं है। बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस होती हैं, ये महकमे की ज़बरदस्त ख़राबियाँ हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस। और उसके बाद जो बिल, उसका बिल B को चला गया, B का बिल A को चला गया और वहाँ पर मैसिव करप्शन होती है। ये खाली ये बिजली का महकमा नहीं, आप देखें हमारा जो स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशनलाइज्ड हों या ख़ुद हुकूमत ने ख़ुद लगाए पिछले 40-50 सालों में, वो तबाही का एक खंडरात का समा पेश कर रहे हैं। 600 अरब रुपए साल के पाकिस्तान के गरीब कौम के वहाँ डूब जाते हैं। इसी तरीके से आप जो सर्कुलर डेट को ले लें, गरीब आदमी को, आज भी मैं मीटिंग करके आया हूँ, ज़रा गौर फरमाएं मेरी बात को, मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश है कि गौर से सुन लें कि आज मैं मीटिंग करके आया हूँ। गरीब आदमी को फिर मैं बिजली का बोझ किस तरह और डालूँ? ये अशराफ और ज़ाहिर है कि जो कारोबारी हजरात हैं इनको फिर मज़ीद बोझ डालेंगे तो उनका जो इनके जो है कंपटीशन वो मुतासर होगी। ये दुनिया के साथ किस तरह मुकाबला कर सकते हैं अपनी मसनूआत? तो ये यानी कोई एक ऑप्शन ले लें, उसमें बेपनाह चैलेंजेस हैं, लेकिन बहरहाल हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। IMF की शराइत हैं, उनके ऊपर हम अब पाबंद हैं।
ماضی کی حکومت کی طرح ہم یہ فاش غلطی نہیں کریں گے کہ ہم معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیں. اس معاہدے کی ہم نے پاسداری کرنی ہے. لہٰذا میں آپ کو آج اس مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنجز ہیں, یہ مشکلات ہیں, لیکن کوئی مشکل نہیں رہتی اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے ہم نے دور میں داخل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں جس طرح یہاں پر احسن اقبال صاحب نے کہا اور دوسرے آنریبل اسپیکرز نے بات کی کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اور چارٹر آف اکانومی, آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری قوم متحد ہو جائے. کوئی حکومت آئے وہ اس کو نہ چھیڑ سکے, اس کے اوپر تمام حکومتیں عمل پیرا ہوں. ہاں جہاں پر کوئی ریفارم کی ضرورت ہے وہ کر لیں, لیکن ملک کے بہترین مفاد میں, 22 کروڑ عوام کے مفاد میں. آج دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تو پٹسن ہوتی ہے, وہاں پر تو کاٹن نہیں ہوتی. وہ 100% کاٹن امپورٹ کرتا ہے اور اس کی $40 ارب کی اس کی ایکسپورٹس ہیں صرف کاٹن کی مد میں. اور ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ $26-27 بلین ہے. یعنی ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. مگر قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو کہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم کوئی مشکل کو سامنے نہیں رہنے دیں گے اور دن رات محنت کر کے ہم تمام منزلیں عبور کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے. IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا. انشاءاللہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. پاکستان کے ریزروز الحمدللہ آج $14 ارب کے قریب ہیں. ہمیں جن ممالک نے جو ہماری بے پناہ مدد کی, میں اس کے بارے میں ہر روز تقریباً بات کرتا ہوں. ان کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے, کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم بندے کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو میرا شکریہ تم کہاں سے ادا کرو گے. تو ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے. لیکن قرضوں سے اب ہمیں نکلنا ہوگا. یہ میں اب جن ممالک سے میری بات ہوتی تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کہتا ہوں کہ خدا کرے اب ہمیں آپ سے قرضے کے لیے درخواست نہ کرنی پڑے. آپ ہمارے ملک میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. کاروباری حضرات پاکستانیوں کے ساتھ مل کر, چاہے وہ زراعت ہے, چاہے وہ IT ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں, چاہے وہ معدنیات ہیں, اس میں آئیں, اربوں ڈالر انویسٹ کریں, منافع کمائیں شفاف طریقے سے, اور آپ بھی منافع کمائیں اور پاکستان بھی خوشحال ہو. یہی ہے آج یہ اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا مطلب, کہ یہاں پر اپنا صنعت سازی ہو, انویسٹمنٹس ہوں, پاکستان کے انویسٹرز کی جوائنٹ وینچرز ہوں, چائنا سے, سعودی عربیہ سے, قطر سے, UAE سے, کویت سے, اور پھر پاکستان کو ہم وہاں پہنچا دیں جہاں پر ہمارے جو قرب و جوار میں ممالک ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پر منسٹر آف انڈسٹریز کا, منسٹر آف پلاننگ کا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, وزراء کا, سیکرٹریز کا, اہلکاروں کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ یہ اسپیشل اکنامک زون, اور میرے علم میں ہے کہ ماضی میں جو اکنامک زون جو ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اسٹیٹس بن گئیں. وہاں پر سٹے بازی شروع ہو گئی اور زمینیں خرید کر ایک دمڑی نہیں لگائی وہاں پر, اور جناب وہاں پر اس کو سیکنڈ مارکیٹ, تھرڈ مارکیٹ میں وہ زمینیں بک رہی ہیں بالکل, اور منافع کما کر جیب میں ڈالے. اگر یہی ہمارے چال اور کرتوت رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر مہربانی نہیں کرے گا. اگر یہ اسپیشل اکنامک زون اور اس طرح کے پورے پاکستان میں جو زونز بنے ہیں, دوز آر اونلی مینٹ فار سرمایہ کاری صرف, نہ کہ جناب وہاں پر آپ جو رینٹل کے جو ٹائکونز آ جائیں اور وہاں پر کاروبار چمکائیں. یہ میرے علم میں ہے پورے پاکستان میں جو 4-5 سال میں ہوتا رہا, انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف دہ صورتحال ہے. بھاولپور میں جو ہم نے سولر پاور پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا, اس کی زمین جو ہے انویسٹرز کے لیے فری ہے, وہ لیز پر ہے 90 سال کے لیے, اور $1 اس کی جہاں سے کیا ہے $1 اس کی صرف لیز کی قیمت ہے, تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو.
اور اسی طریقے سے یہ جو انڈسٹریل زونز ہے اور اس طرح کے ہمیں لیز پہ دینا چاہیے کاروباری حضرات کو، اور بڑے ٹائٹ وہاں پر ایگریمنٹس ہوں کہ اتنے سال میں اگر آپ صنعت نہیں لگائیں گے تو آپ سے یہ واپس لے لی جائے گی۔ اگر اس ماڈل پہ اگر ہم چلیں گے، اس ماڈل پہ ہم چلیں گے، ورنہ آپ اگر زمینوں کی قیمتیں، اگر حکومتیں قیمتیں بڑھا کر، تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں، اور اس کا ایک باقاعدہ پورا اس کا ایک نظام بنے اور بڑا شفاف نظام ہو، جس کے تحت فرسٹ کم فرسٹ، اور چاہے بیلٹنگ کرائیں یا کچھ کرائیں، اور زمینیں آپ لیز پر دیں ان کاروباری حضرات کو، اور وہ آ کے تاکہ ان کا انیشل جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ بچ جائے، وہ مشینری امپورٹ کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی امپورٹ کرنے کے لیے اس میں صرف کریں، تاکہ ملک جو ہے وہ تیزی سے آگے رواں دواں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری گزارشات آج کی اس میٹنگ کے لیے ہیں۔ آپ سب کو بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور آگے بڑھے گا، اور جو ہمارے لیفٹ اینڈ رائٹ جو خاص طور پہ مشرق میں جو ہمسایہ ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ معاشی میدان میں شکست دینی، اور شکست فاش دینی ہے، انشاءاللہ ضرور دیں گے، لیکن تقاریر سے نہیں اور باتوں سے نہیں، عمل سے۔ آج عمل کا وقت آ گیا ہے۔ خدا کرے کہ ہماری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، اور قرضوں سے جان چھوٹے، سرمایہ کاری ہو، اور پاکستان عظیم بنے۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ نواز شریف دور میں سی پیک منصوبوں کا آغاز ہوا۔ 2015 سے 2018 تک سی پیک پر سرمایہ کاری ہوئی۔ سی پیک کے تحت توانائی سڑکوں کے منصوبے بنائے گئے۔ 2018 کے بعد سی پیک منصوبوں کو منجمد کر دیا گیا۔ سابق دور میں پاک چین تعلقات بگاڑنے کی بھی کوشش کی گئی۔ سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زون تعطل کا شکار ہوا۔ ایسا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا، جو کہ اسلام آباد اکنامک زون کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔